أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ اہل جہنم جنت والوں سے تقاضا کریں گے، چاہیں گے کہ کچھ پانی پلا دیا جائے، کچھ نعمتوں میں سے کچھ چیز کھلا دی جائے، کیونکہ وہ ایسی پریشانیوں اور مشقتوں میں ہوں گے. جیسے کہ امام راضی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ اللہ تعالی جہنم والوں کے اوپر بھوک بھیجے گا یہاں تک کہ ان کا عذاب بڑھ جائے گا. یہ مدد طلب کریں گے، استغاثہ کریں گے تو ان کو جھاڑدار کانٹے دار درخت پیش کیا جائے گا جو نہ موٹا کر سکتا ہے، نہ بھوک کے لیے کام آ سکتا ہے، بھوک کو ختم کر سکتا ہے. پھر اور مدد مانگیں گے تو ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹکے گا، وطعامًا ذا غصہ. پھر وہ پینا مانگیں گے تو ان کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جائے گا. ایسے لوہے کے چیزوں کے ساتھ، آنکڑوں کے ساتھ ان کو یہ چیزیں دی جائے گی جو ان کے پیٹوں کو کاٹ دے گی. وہ اہل جنت کو اس وقت پکاریں گے تو جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا اور پینا، یہ سب چیزیں حرام کر رکھی ہے کفار کے اوپر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بنیادی وجہ برائی کی کیا تھی کہ جس دین کو اختیار کرنا ضروری تھا اس کو انہوں نے کھیل کود بنایا، دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا. یہ سب ان کے کام تھے، اس لیے جہنم میں یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے. آج جن آیات کو پڑھا ان میں سے پہلی اور دوسری آیت، اس میں
مشرکین کی طرف سے عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تو رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور کتاب بھی ایسی جو بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچائی تھی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کیا تھا، جو کہ ذریعے ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں بتلایا کہ ہم نے ایسی کتاب ان کے اوپر نازل فرمائی تھی، ہم نے پہنچائی تھی وہ کتاب، بڑی کتاب۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ کتابین کے اندر جو دو زیر ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ کتاب بڑی عظمت والی تھی، اور فصلناہ، ہم نے ہدایت کو واضح کر کے بیان کیا تھا، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا تھا۔ علی علم، وہ تفصیل اور وہ وضاحت مکمل علم کے ساتھ، ہر چیز کے اندر کامل طریقے کی وضاحت تھی، اس کے اندر علوم کے دریا بھرے ہوئے تھے اور مزید فوائد تھے۔ علی علم، علم کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تھا، یعنی ہم نے جو تفصیلات کی تھی وہ تفصیلات ایک علم کے ساتھ، کامل علم کے ساتھ واضح کیا تھا۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ قرآن ہم نے اس لیے دیا تھا کہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنے اور رحمت بنے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کا کام دے گا ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے۔ جیسے شروع قرآن کے اندر ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، چونکہ فائدہ وہی اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے کہا گیا۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہا ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے ایک کتاب نازل کی تھی، اور وہ کتاب ایسی تھی کہ جس کے اندر ہم نے خوب تفصیلات بیان کی، عقائد بیان کیے، احکام بیان کیے، مواعظ، اور وہ بھی مفصل طور پر بیان کیے، جس کو کسی شاعر نے یہ کہا حلال حرام محکم متشابہ، حلال حرام محکم متشابہ،
بشیر نذیر قصۃ عظۃ مثل. قرآن میں سب چیزیں ہیں، حلال چیزوں کو بیان کیا، حرام چیزوں کو بیان کیا، محکم متشابہ، خوشخبریاں بھی دی، ڈرایا بھی، قصے بھی بیان کیے، نصیحتیں بھی کی، مثالیں بھی بیان کی، الگ الگ قسم کی چیزیں. اتنی تفصیلات ہے قرآن مجید کے اندر. یہاں تک کہ قرآن ایک حکیم، قرآن حکیم، قرآن متقن ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے علی علم کا لفظ استعمال کیا. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ علی علم کا لفظ لائے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفات بھی ہے، صفت علم. اس کو الگ طور پر بیان کرنا، اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ کی جیسے ذات ہے اس کے ساتھ الگ صفات بھی ہے. ہدی و رحمت لقوم یؤمنون. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وہ صرف انتظار کرتے ہیں اس کے نتیجے کا، اس قرآن کے نتیجے کا انتظار کرتے. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر قرآن کے نتیجے کا. یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا نتیجہ آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ کہیں گے جو اس کو پہلے سے بھول چکے تھے. اس دن پہلے سے بھول چکے تھے، جس دن وہ قرآن کا نتیجہ سامنے آئے گا تو یہ اس کو نہ ماننے والے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھنے والے کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے پیغمبر حق بات کو لے کر آئے تھے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے؟ کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہمارے لیے سفارش کر دے؟ او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا ہم کو واپس دنیا میں بھیج دیا جاوے تاکہ ہم عمل کریں اس عمل کے سوا جس کو ہم کیا کرتے تھے، اس عمل کے خلاف ہم کام کریں جس کو ہم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے قد خسروا انفسهم، ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان سے دور ہو گئی وہ باتیں جس کو وہ بہتان تراشا کرتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی جو آیت بیان کی تھی اس کے اندر ان کے عذر کو ختم کر دیا تھا. وہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو کتاب بھیجی تھی، اور کتاب بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر کچھ باتیں گنجلک رہے، بلکہ بالکل واضح تھی، اس میں سب تفصیلات کلیئرلی بتلا دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف آرڈر نہیں تھے، اس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، گائیڈینس بھی، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام
آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں توحید کے اوپر اور معاد آخرت کے اوپر ابھار رہے ہیں کہ اس پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مان لو، کتاب کو مان لو. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہے. تو اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایکسکیوز کو ختم کر دیا. اب اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو جھٹلایا تھا، اس کتاب کا انکار کیا تھا. کیا فرماتے؟ هل ينظرون الا تأویلا، وہ انتظار نہیں کرتے مگر قرآن کے نتیجے کا. تعویل کے معنی اصل میں تعویل کا لفظ عربی زبان میں اول سے بنا ہے، اور اول کے معنی لوٹنے کے. التاویل مرجع الشیء و مصیرہ، چیز کے لوٹنے کی جگہ اور اس کا انجام، اس کا نتیجہ. نتیجہ بھی آخر میں آتا ہے، انجام بھی تو آخر میں ہی ہوتا ہے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ نتیجے سے کیا ہے کہ وہ اس قرآن کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں. تو وہ نتیجہ ہے کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو وعدے کیے تھے، مانو گے تو یہ ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ سزا ملے گی، کا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں. تعویل کے معنی ما یؤول الیہ امرہ من تبیین صدقہ، جس کی طرف کسی چیز کا معاملہ لوٹتا ہو، جس کو انجام کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کی باتیں سچی تھی، حق تھی، وہ تو کب پتا چلے گا؟ انجام میں ہی. بھائی نفع نقصان تو آخر میں پتا چلتا ہے، انجام جب بالکل اینڈ ہوتا ہے، نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کیا پایا کیا کھویا. تو قرآن کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور دوسرے رسولوں کی زبانی جو ثواب اور عقاب بیان کیا گیا تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ مراد ہے یہاں، کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آوے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. هل ينظرون الا تأویلا. لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ تو آخرت کو مانتے ہی کہاں تھے، قرآن کو بھی مانتے کہاں تھے کہ وہ اس کے انجام کا اور نتیجے کا انتظار کریں. اس کے دو جواب امام راضی نے لکھے ہیں. ایک تو یہ لکھا کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ رک جاتے تھے، توقف کرتے تھے کہ جب نتیجہ سامنے آئے گا تو کچھ کریں گے. جیسے کبھی کوئی کسی نے کہا ہو کہ یہ بزنس بہت اچھا ہے، کسی نے شروع کر دیا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ذرا انتظار کرتا ہوں کہ دیکھوں کہ اس کا بزنس کیسا رہتا ہے نتیجے کے اعتبار سے. ایسے ہی ان لوگوں میں، کفار میں کچھ لوگ تھے جو کتاب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک کرتے تھے، تو انتظار گویا کہ توقف کرتے تھے قبول کرنے سے کہ اس کا نتیجہ سامنے آ جائے پھر دیکھیں گے. اور ایک جواب یہ دیا کہ وہ تھے تو انکار کرنے والے ہی، لیکن چونکہ ان کے اوپر وہ حالات آنے والے تھے تو گویا کہ وہ انتظار کر رہے تھے. ان کا تو انکار یقینی تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے. لیکن نہ ماننے والے کو اگر کوئی چیلنج پھینک دیا جائے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ وہ آتا ہے کہ نہیں، وہ چیز آئے گی کہ نہیں. تو یہ منکر تھے، ان منکروں کے سامنے یہ وعیدیں آئی تھی، تو اب نہ مان کر وہ انتظار کر رہے تھے کہ آ رہی ہے یا نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ تو انتظار کرتے ہیں اس قرآن کے نتیجے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا نتیجہ آئے گا. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. وہ دن قیامت کا ہوگا. تو جس دن اس کا نتیجہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ کہیں گے جن لوگوں نے
اس کو پہلے سے بلا دیا تھا. جب نتیجہ آئے گا جس کی تفصیل دوزخ وغیرہ اوپر بیان ہوئی ہے، اس روز مجبور ہو کر کہنے لگیں گے یہ لوگ، قد جاءت رسل ربنا بالحق. بھائی ان کو تو ماننا چاہیے تھا، نہیں مانا، اور اس طرح سے جیسے جانتے ہی نہیں، بھولے ہوئے ہیں، اس طرح کا معاملہ کیا تھا. وہ لوگ کہیں گے، یہ کہنا کوئی مان کر کہنا نہیں ہے بلکہ مضطر ہو کر کہیں گے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بین السطور لکھا، مضطر ہو کر یہ لوگ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر نے ہمیں، ہمارے رب کے پیغمبروں نے حق بات بتائی تھی، وہ حق باتیں لائے تھے، لیکن اب کیا، حماقت تو ہماری ہوئی، ہم نے اس کو مانا نہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ دو راستے ہو سکتے تھے، ان دو راستوں کے سوا اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں، تو وہ دو راستے بیان کریں گے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. تو کیا ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہیں جو ہمارے لیے سفارش کر دیں؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اقرار تو کر لیا کہ جو رسولوں نے باتیں کہی تھی، حشر و نشر کی، بعث و قیامت کی، ثواب و عقاب کی، یہ ساری چیزیں حق تھی، لیکن یہ اب اقرار کام نہیں لگے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے مشاہدہ کر لیا، معائنہ کر لیا، دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، ساری چیزیں دیکھ لیا، اب ماننے سے کیا فائدہ؟ تو جب اپنے آپ کو عذاب میں دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ حل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. امام راضی نے لکھا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس عذاب سے اب ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کی شکل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو جاوے، کوئی ہماری سفارش وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو کر دے کہ ہم سے عذاب دور کر دیا جائے، یا یہ کہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دیا جاوے تاکہ ہم دنیا میں جو عمل کرتے تھے اب اس کے خلاف عمل کر کے آئیں گے، یعنی دنیا میں ہم نہیں مانتے تھے اب ماننے والے بن جائیں گے، پہلے مخالفت کرتے تھے اب موافقت کر لیں گے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یاد رکھ، کافر لوگ دنیا کی طرف واپس جانے کی تمنا کریں گے، اگر دوبارہ ان کو بھیجا بھی جائے تو وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس کر دیا بھی گیا تو پھر وہ ویسا ہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہو یا ہم کو واپس کر دیا جائے، تو کیا یہ ان کی چاہت جو ہوگی وہ امید کے ساتھ ہوگی یا نا امیدی کے ساتھ ہوگی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو جیسے کہ افیض علینا من الماء، جنتیوں سے پانی مانگا تھا، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ امید کریں گے کہ شاید کچھ مل جاوے. یہاں بھی اسی امید پر کہ کوئی سفارش کرنے والا مل جاوے، لیکن جبائی کا وہاں بھی یہی کہنا تھا کہ نہیں، وہ نا امید ہی ہوں گے لیکن ڈوبتے کو ٹینکے کا سہارا. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ ڈوبنے والا پانی کی جھاگ کو بھی پکڑتا ہے. کوئی آدمی ڈوب رہا ہو تو جو بھی چیز اس کو نظر آتی ہے وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں دیکھا ہوگا جو بیچارہ نکالنے والا ہوتا ہے اسی کا گلا پکڑ لیتا ہے وہ کہ بچ جاؤں میں. یہ بھی اسی طرح سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چانس مل جاوے، تو نا امیدی کے ساتھ یہ ایسا مانگ طلب کریں گے. اللہ تعالی
کی طرف سے ان کو کہا جائے گا قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، کہ جو چیز تم نے طلب کی ہے وہ تو ہونے والی نہیں ہے، وہ چیز ہونے والی نہیں۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، پوری عمر کو برباد کر دیا، جس کے اندر کیا ہوا، جو مونڈی تھی، رأس المال، مین کیپٹل جو تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، کفر اور معاصی کر کر کے عمر کو برباد کر دیا، عمر تو ختم ہو گئی اور کچھ کرنا تھا وہ کر نہیں پائے، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو جن بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ سوچ کر کہ یہ کبھی ہمیں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور قیامت کے دن سوچتے تھے کہ یہ سفارش کر دیں گے، تو وہ بھی ان سے دور ہو گئے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ دیکھیے یہاں پہ امام رازی نے جبائی کے حوالے سے دو مسئلے لکھے ہیں، نقل کیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا وہاں پر یہ تمنا کرنا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دنیا میں جو پہلے دھندے کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ایمان کے اوپر اور توبہ پر قادر تھے، قدرت ان کو دی گئی تھی لیکن وہ نہیں لائے، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو بھیج دو، ہم کر لیں گے، جس میں جو ایک مجبرہ ایک فرقہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ بندہ تو مجبور محض ہے، ان کا رد ہوتا ہے، مجبرہ ایک فرقہ ہے۔ اور دوسری ایک بات، دوسرا ایک حکم یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آخرت کے اندر بھی یہ بندہ مکلف رہے گا، آخرت کے اندر بندہ مکلف رہے گا، ان کا بھی رد ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہاں پہ مان لینا چلتا، وہاں مکلف ہوتا تو وہیں مان لیتے، یہ واپس آنے کی کیوں بات کر رہے ہیں، وہیں پہ توبہ کر لیتے، ایمان لے آتے، اس لیے ان لوگوں کی بات بھی یہاں باطل ہو جاتی ہے جو یوں کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی مکلف بندہ رہے گا، بندہ مکلف نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زندگی دی ہے، قدر کر لینی چاہیے۔ کہتے ہیں دی روز بدو دلم امید میداش، امروز برفت و نا امیدم بگداش، کل تو اس سے میرا دل امید رکھتا تھا، آج وہ چلا گیا اور مجھے نا امید چھوڑ گیا۔ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کو اپنا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا سکتے ہیں، بچا لیں گے، کہ آج وہی نہیں رہے، وہی بھاگ گئے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی قدر کرے اور جتنا ہو سکے نیکیوں کی طرف متوجہ ہو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ من زرع واجتهد وجمع بیدرا ثم يقول ارجو ان يحصل لي منه 100 قفیز، ایک آدمی کھیتی بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، کھلیان بھی تیار کرتا ہے، سب تیار کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس میں سے مجھے 100 قفیز اناج ملے گا، تو یہ تو امید ہے۔ دوسرا ہے نہ کھیتی کرتا ہے نہ محنت کرتا ہے، ایک دن بھی کام نہیں کیا اور سال بھر سوتا رہا غفلت کی نیند، جب کھیتی کاٹنے کا وقت آیا، کھلیان میں لے جانے کا وقت آیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے 100 قفیز ملنے چاہیے، ملیں گے، تو یہ امنیہ ہے، اوپر رجا تھی، یہ امنیہ ہے، یہ خالی بلا اصل خالی امید ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ یہ چھوٹی موٹی عبادت کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ
کوتاہی کو معاف کر دے، ثواب کو بڑا کر دے، لغزشوں سے درگزر کر دے، تو یہ بندے کی امید ہے، یہ تو رجا کہلائے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، نہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، نہ فرما برداری، نہ عبادت کر رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے جا رہا ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کی اس کو پرواہ ہے، نہ اللہ کی رضامندی کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کے وعدہ اور وعید کی کوئی پرواہ ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے تو امید ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ جنت دے دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ یہ بھی ایسی ہی اس کو بھی امنیہ کہیں گے۔ ایک ہوتی ہے رجا، ایک ہے رجا اور ایک ہے امنیہ۔ تو رجا تو اچھی چیز ہے، کچھ کر کے امید رکھے اس کو رجا کہتے ہیں، کچھ نہ کر کے آدمی امید رکھے اس کو امنیہ کہتے ہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ تعالی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور ما بعد الموت کے لیے عمل کرے۔ والفاجر، یہاں تفسیر روح البیان میں فاجر کا لفظ ہے، بعض روایت میں عاجز کا لفظ ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر غم پیدا کرو، اپنے اندر آخرت کا غم پیدا کرو۔ اسی لیے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ غم 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غم طاعت، ایک غم معصیت اور ایک غم معرفت۔ بہت قیمتی بات ہے یہ۔ غم طاعت کیا ہے؟ بندہ کو ایسا غم لگے کہ میں عبادت تو کرتا ہوں لیکن قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، یہ فکر اس کو دامن گیر رہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ اور غم معصیت، معصیت کا غم یہ کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، ہے تو اللہ غفور الرحیم لیکن میری معافی ہوگی کہ نہیں، یہ غم اس کو لاحق ہوئے۔ وہ غم معرفت یہ ہے کہ آدمی کو جو نعمت اللہ نے دی ہے ایمان، وہ کہیں سلب نہ ہو جائے، وہ کہیں ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ اسی لیے لکھا ہے تفسیر روح البیان میں کہ یوسف بن اسباط حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ حضرت سفیان پوری رات روتے رہے تو یوسف بن اسباط علیہ الرحمٰن نے کہا کہ بکاؤ کا ھذا علی الذنوب، تیرا یہ رونا گناہوں کے اوپر ہے۔ انہوں نے ایک تنکا، گھاس کا ایک تنکا اٹھایا اور کیا کہا، الذنوب اہون علی اللہ من ھذا، بھائی گناہ تو اللہ کے نزدیک یہ تنکے سے بھی زیادہ ہلکے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ معافی مانگتا ہے تو گناہ اللہ کی یہاں کوئی حیثیت نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن مجھے جو رونا آ رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ انما اخشى ان یسلبنی اللہ الاسلام، کہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ میرا اسلام مجھ سے اللہ چھین نہ لے۔ جو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اللہ مجھ سے چھین نہ لے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام ابدال و اولیاء محنت و اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب محنت کرتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو حسن ظن بھی تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ بڑا سخی ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ بغیر محنت کے صرف امیدیں رکھنا دھوکہ ہے، اس دھوکے کی وجہ سے آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی نیکیاں کرتا جائے، ڈرتا جاوے۔ آج تو نیکیاں کرنی نہیں ہے اور بے خوف ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہے، یقیناً اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ پکڑ پہ آ جاتا ہے تو چھوٹی بات پہ پکڑ بھی کر لیتا ہے۔ میں ایک بات سناتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں۔ ایک محدث صاحب حدیث لکھ رہے تھے
اور اس زمانے کے اندر انک والا جو پین ہوتا تھا، قلم ہوتا تھا، اس سے لکھتے تھے. وہ لکھ رہے تھے تو آپ کے لکھتے ہوئے دیکھا کہ مکھی اس انک کو چوس رہی ہے، لگا کہ پیاسی ہے، تو اس کو پی لینے دیا، لکھنا بند کر دیا کہ روکے رہے اپنے قلم کو. وہ مکھی اس کو چوس کر اس نے اپنی پیاس بجھائی. کہا یہ اپنے اس مکھی کی خدمت کی بنیاد پر جنت میں، اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں. کہیں سے ایک صاحب جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ پوجا کر رہے ہیں غیر اللہ کی، اور ہر ایک اپنا اپنا چراوا چرا رہا ہے. اس کو بھی کہا بھئی آپ اپنا بھی کچھ چراوا دے دو. ایک مکھی جا رہی تھی، اس نے مکھی ماری دو ہاتھ سے اور اس مکھی کو پھینک دیا کہ میرا چڑھاوا یہ. کہا یہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں. واللہ عالم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نکتہ نواز بھی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جب پکڑ پہ آتا ہے تو پھر کوئی بچ بھی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ چیزیں جن کا وہ افترا کیا کرتے تھے، جو باتیں تراشا کرتے تھے، وہ ان سے دور ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ اب بجز سزا کے اور کچھ نہیں ہے، ان کو سزا کاٹنی پڑے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں توحید کے دلائل بیان کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر قائم ہوا، جلوہ افروز ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو، اس طور پر کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے. اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو، اس طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کا حکم ہے، وہی حاکم ہے. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی بڑی خوبیوں والے ہیں، جو کہ رب العالمین ہیں. اس آیت کریمہ کا ما قبل سے ضبط یہ ہے، امام رازی نے تو یہ لکھا کہ قرآن مجید کے جو اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے، اس کا مدار بنیادی طور پر 4 چیزوں پر ہے. ایک تو توحید والنیس، اور نبوت، پروفٹ ہوڈ، والمعاد، اور ہیئر آفٹر، اور چوتھی چیز ہے قضاء و قدر، تقدیر کا اچھا برا ہونا. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاد کو ثابت کرنے کا مدار، یعنی آخرت کو ثابت کرنے کا مدار توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور صفت علم کے ثابت کرنے پر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت، اللہ کا علم ثابت، اللہ کی توحید ثابت، تو پھر آخرت بھی ثابت. اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی باتوں کو بیان کیا تھا، آخرت میں کیا ہوگا. اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے. یہ تو امام رازی نے ربط بیان کیا.
حضرت حکیم الامت مجدد ملت علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں لکھا کہ اوپر معاد کی تفصیل تھی، آخرت کی تفصیل تھی، جنت ہے، جہنم ہے، اعراف ہے، یہ ساری چیزیں تھی۔ کیونکہ مشرکین دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے تھے، اس کو مستبد سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے تصرف کامل کو بیان کرنا ضروری تھا کہ اللہ کتنا پاورفل ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ 7 آسمان، زمین، یہ سب اسی کی مخلوق ہے، اسی کے پیدا کرنے سے سب ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارش کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ بارش کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے۔ گھٹا آن کر میں جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ گھٹا آن کر میں جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ پوری زمین سوکھی پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ زمین لہلہانے لگتی ہے، مردہ زمین میں گویا کہ جان پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج بیان ہوا کہ وہ لوگ اپنے شفعاء کو تلاش کریں گے، شفاعت کے طور پر کام نہیں آئے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، جس سے شرک کا باطل ہونا بیان ہو گیا۔ اس مناسبت سے یہاں توحید کا تذکرہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید ہم نے اتارا ہے، وہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے، لقوم یؤمنون، ایسے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سے ایمان والے نفع اٹھائیں، دوسرے نہ اٹھائیں؟ کہا اس کی مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے، تو بارش تو ہر جگہ پر برستی ہے، لیکن کسی جگہ ایسے ہی دھول صاف کر کے چلی جاتی ہے، تو کسی جگہ ہریالی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ اس آیت میں بیان کیا کہ جیسے بارش کا فائدہ کوئی اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، باران کے در لطافت طبعش خلاف نیس، در باغ لالا روید و در شورا بو مخص، بارش کے طبیعت کی لطافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بارش تو بہت نرم چیز ہے، پانی بہت نرم ہے، اسی وجہ سے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، سبھی یہ کہتے ہیں کہ پانی لطیف چیز ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ باغ کے اندر تو پھول اگتے ہیں اور کھاری زمین کے اندر گھاس اگتی ہے۔ اب دیکھیے، پانی تو برسا ہے، ہر جگہ برسا ہے، لیکن کسی جگہ کیا تو کسی جگہ کیا۔ ایسے ہی قرآن مجید سے وہی نفع اٹھائے گا جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے مناسبت بتلائی ہے ما قبل سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، انوکھا پیدا کیا، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ 6 دن کا جو لفظ ہے، 6 دن تو ابھی تو سورج اور چاند، سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اسی کا نام رات دن ہوتا ہے، وہاں کا دن کہاں تھے؟ تو بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ 6 اوقات میں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام دھیرے دھیرے کیوں کیا؟ ایک ساتھ ہی پیدا کر دیتا، 6 دن لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک دم سے پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کو تعلیم دینا ہے۔ بات انی گشت موجود از خدا تا بشش روز این زمان و چرخہا این زمین و چرخہا،
باتعنی، تعنی کے معنی دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیرے دھیرے ساری چیزیں موجود ہوئی ہے، یہاں تک کہ 6 روز کے اندر یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا. ورنہ قادر بود کہ کن فیکون، سج زمین و چرخ آور دے بیروں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھا کہ کن فیکون کی جو بات ہے اس سے 100 زمینیں اور 100 آسمان لے آتا. ای تعنی از پہ تعلیم تو صبر کن درکار دیر آیو درست. یہ جو دھیرے دھیرے کرنے کا جو کام ہے یہ تیری تعلیم کے خاطر ہوا ہے، تجھے سکھانے کے لیے، لہذا تو صبر کر کام کے اندر. دیر آیت درست آیت، ٹائم پہ ہوگا اور اچھا ہی ہوگا. لیکن ہم لوگ بھی تو انسان ہیں، کہاں ہم لوگوں سے صبر ہوتا ہے. جلدی کہاں کرنی چاہیے؟ جلدی تو تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جلدی اچھی رہتی ہے توبہ کرنے میں. گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ کرنے میں. کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کے قرضے کو ادا کرنے میں. مہمان آئے تو مہمان نوازی کرنے میں. اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد نکاح کرانے میں. میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور غسل جنابت میں جلدی کرنا چاہیے. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، خوئے رحمان است صبر و احتساب. یہ مثنوی کے اندر ہے کہ شیطان کا مکر جلد بازی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عادت صبر ہے، احتساب ہے. یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوا. اس آیت کے تحت اتنی تفصیلات ہے، تقریباً امام رازی نے 24 پیجز اس کے اوپر خرچ کیے، اتنی تفصیلات لکھی. فلسفی ہے وہ، تو انہوں نے اپنے فلسفیانہ باتیں بہت تفصیل سے لکھی. خیر انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ آئندہ پیش کریں گے. اس حصے سے یہ بات معلوم ہو رہی، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، جس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، 6 دن کے اندر پیدا کیا. ہاں تو وہ بات رہ گئی کہ 6 دن تو سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے تو دن تو اس کو کہتے ہیں، یہاں دن کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ اتنی جو مقدار ہے، 6 دن کی جو مقدار ہو سکتی ہے، اتنی مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی عرش کے اوپر جلوہ فرما ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قادریت سے اور خالقیت سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اپنی تدبیر سے اور حکمت سے 6 دن میں پیدا کیا. اب 6 دن ہی کیوں رکھے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ مخلوقات 6 قسم کی ہے، ان 6 مخلوقات کے پیش نظر 6 دن لگائے گئے. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ والہانہ تعلق اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.